بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، میں میاں محمد حسن ایڈوکیٹ ہوں اور آپ کو اپنے یوٹیوب چینل لیگل اوپینین میں ویلکم کرتا ہوں۔ ناظرین، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کورٹس ان وچ سوٹس ٹو بی انسٹیٹیوٹڈ، کہ دیوانی مقدمات جو ہیں وہ کس عدالت میں دائر کیے جائیں گے۔ عام طور پر لوگوں کا یہ ایشو ہوتا ہے کہ فلاں دعویٰ جو ہے وہ دائر کیا تھا اور کورٹ نے کہا کہ یہ ہمارا اختیار سماعت نہیں ہے، یہ دعویٰ کہاں دائر ہوگا، زمین فلاں جگہ پر ہے، فری کین فلاں جگہ پر رہتے ہیں اور ایگریمنٹ جو ہے وہ فلاں جگہ پر ہوا تھا، تو کس عدالت کو اختیار سماعت حاصل ہوگا، دعویٰ کس کورٹ میں دائر ہونا چاہیے۔ تو اس طرح کے یہ معاملات جو ہوتے ہیں آج ان کو انشاءاللہ ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ تو ریلیونٹ سیکشنز ہیں سیکشن 15 to 20 CPC، سیکشن 15 سے لے کر سیکشن 20 تک جو 5 سیکشن ہیں ان میں عدالتوں کے اختیار سماعت جو ہے ان کی بابت ڈسکس کیا گیا ہے کہ کون سے کیسز کس عدالت میں جو ہے وہ دائر ہوں گے۔ تو سب سے پہلے جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ جب دعویٰ دائر کرنا ہو تو دیکھا یہ جائے گا کہ جو عدالت سب سے چھوٹی ہو مگر اس کو اختیار سماعت ہو، سب سے چھوٹی عدالت میں دعویٰ دائر کیا جائے گا۔ فار ایگزامپل، اگر کوئی ڈسٹرکٹ ہے اور ڈسٹرکٹ میں جو ڈسٹرکٹ کورٹس ہیں وہاں پر بیٹھنے والے سول جج کو بھی اگر اختیار سماعت ہوگا اور تحصیل میں بیٹھنے والے جج کو بھی ہوگا، پراپرٹی تحصیل جس تحصیل سے ریلیونٹ ہوگی اس تحصیل میں دعویٰ دائر ہوگا۔ اور اگر سول جج فرسٹ کلاس، سیکنڈ کلاس اور تھرڈ کلاس، اور سب سے پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ جو جج تھرڈ کلاس ہے کیا اس کا اختیار سماعت جو ہے اس میں اگر وہ میٹر آتا ہوگا تو سب سے پہلے پریفریبلی تھرڈ کلاس کی عدالت کو پریفر کیا جائے گا۔ اگر اس کی مالیت اس کے اختیار سماعت سے بڑھ جائے گی تو سیکنڈ کلاس جو ہے اس کو دیکھا جائے گا، اور اگر اس سے بھی بڑھ جائے گی تو پھر سول جج فرسٹ کلاس جو ہے اس میں دعویٰ دائر ہوگا۔ یہ تو ایک جنرل رول ہے۔ اور اس کے بعد ہم نے دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی پراپرٹی جو ہے وہ غیر منقولہ ہے، یعنی جس طرح ایگریکلچرل اراضی ہے، کوئی پلاٹ ہے، سکنی رہائش ہے، کوئی دکان ہے، تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں یا کوئی درخت ہیں، باغات ہیں، کوئی معاملہ جو ہے وہ ان کی ریکوری کے بابت ہو، ان کے رینٹ کے بابت ہو، ان کے کسی پروفٹ کی بابت کوئی تنازع ہو، جائیداد کی تقسیم کا کوئی معاملہ ہو، اس کی فروخت کا کوئی تنازع ہو، مارٹگیج کے متعلق کوئی معاملہ ہو، یا اس کے پراپرٹی جو ہے اس کو نقصان پہنچانے کی بابت اگر کوئی معاملہ ہو، یا پھر ریکوری آف موویبل پراپرٹی، جو موویبل پراپرٹی ہوتی ہے زمین کے علاوہ جو دیگر چیزیں جو موویبل ہوتی ہیں، اگر ان کی بابت کوئی معاملہ ہو تو پھر دعویٰ جو ہے اس عدالت میں دائر کیا جائے گا جس عدالت کی حدود کے اندر اس طرح کی پراپرٹی جو ہے وہ واقع ہوگی۔ جس عدالت کی حدود کے اندر وہ پراپرٹی واقع ہوگی اس عدالت کو اختیار سماعت مقدمہ حاصل ہوگا۔ یا پھر یہ دیکھا جائے گا کہ فار ایگزامپل اگر کسی پرسن کے پاس اور پرسن کی کوئی پراپرٹی ہے، اس کا ایک بندہ جو ہے وہ کچھ زرعی اراضی کا مالک ہے جو فیصل آباد ڈسٹرکٹ کی حدود میں ہے، اور اس کے پاس کچھ اراضی جو ہے وہ لاہور ڈسٹرکٹ کی حدود میں آتی ہے، کچھ پراپرٹی جو ہے وہ شیخو پورہ ڈسٹرکٹ کی حدود میں آتی ہے، اور وہ سب کا ایک بندہ مالک ہے اور اس مالک کے اس پراپرٹی کی بابت کوئی تنازع ہے، تو پھر اختیار سماعت جو ہے وہ ان تینوں ڈسٹرکٹس کی کورٹس کو ہوگا، اور مدعی کو حق حاصل ہوگا وہ پریفریبلی جس ڈسٹرکٹ میں چاہے دعویٰ دائر کر سکے گا۔ لاہور کی عدالت میں بھی اس کی سماعت ہو سکے گی، شیخو پورہ کی کورٹس میں بھی ہو سکے گی، فیصل آباد کی کورٹس میں بھی ہو سکے گی۔ مدعی جو ہے وہ دیکھے گا کہ وہ ترجیحاً جس جگہ پہ چاہے وہ دعویٰ دائر کر سکے گا، اس کو اختیار ہوگا کہ وہ کس شہر کی کورٹ میں دعویٰ دائر کرنا چاہتا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے
کہ ان تینوں پراپرٹی کی مالیت کو دیکھا جائے گا اور یہ دیکھا جائے گا کہ جس عدالت کی حدود میں وہ پراپرٹی کا کچھ حصہ مکمل طور پر یا جزوی طور پر واقع ہے وہ اس میں دعویٰ دائر ہو سکے گا، بشرطے کہ اس کو اختیار سماعت اس کی مالیت کا پنری جورسڈکشن اس کو ہو، تو پھر مدعی کا اختیار مدعی کا اختیار ہوگا کہ وہ کس کورٹ میں دعویٰ دائر کرنا چاہتا ہے۔ یا پھر اگر کوئی معاملہ ان کی بابت جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ اگر موویبل پراپرٹی کا کوئی تنازع ہے یا پراپرٹی تو انموویبل ہے لیکن ان کی بابت کوئی پروفٹ کا میٹر ہے یا ان کے رینٹ کا مسئلہ ہے یا اس کی فروخت کا کوئی تنازع ہے، تو پھر یہ بھی دیکھا جا سکے گا کہ وہ معاملہ جو ہے وہ کہاں بیٹھ کے ڈسکس ہوا، یہاں پر مکمل طور پر ہولی یا پارشلی اختیار سماعت اس جگہ پہ حاصل ہوگا جہاں پہ وہ ارائز ہوگی، کاز آف ایکشن جس جگہ پہ ارائز ہوگی اس کورٹ کو بھی اختیار سماعت حاصل ہوگا۔ اور مزید یہ کہ مدعا جو ہے اس کی رہائش کہاں ہے، مدعا کی رہائش عارضی یا مستقل، یا پھر جس جگہ پر مدعا کوئی بزنس یا کاروبار کرنے کے لیے رہائش پذیر ہوگا اس کورٹ کو بھی اختیار سماعت مقدمہ حاصل ہوگی۔ جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ اگر کوئی پراپرٹی مختلف عدالتوں کی جورسڈکشن میں ہے تو پھر ان عدالتوں میں سے جس جگہ پر بھی جزوی طور پر بھی پراپرٹی ہوگی وہ ان میں سے کسی بھی عدالت میں وہ دعویٰ دائر کیا جا سکے گا، جس طرح پہلے میں نے فیصل آباد، لاہور اور شیخو پورہ کی اگزامپل دی ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر کوئی معاملہ مبہم ہو، یعنی یہ بات کلیئر نہ ہو کہ یہ فلاں پراپرٹی جو ہے اس کی بابت یہ ہو کہ یہ معاملہ کلیئر نہیں، اس کی بابت ابہام ہے کہ یہ پراپرٹی فلاں عدالت کی جورسڈکشن میں آتی ہے یا فلاں عدالت کی جورسڈکشن میں آتی ہے، اگر یہ معاملہ اس کی بابت کلیئر نہ ہو رہا ہو تو پھر عدالت جو ہے جس کی بابت یہ زیادہ چانس ہو کہ وہ اس عدالت کی جو ہے وہ جورسڈکشن میں ہے، وہ عدالت اس مدعی کا سٹیٹمنٹ ریکارڈ کرے گی کہ معاملہ جو ہے وہ اس کی صورت جو ہے وہ غیر معین ہے۔ اگر اور اس مدعی کا غیر معین پراپرٹی کی صورت کی بابت ریکارڈ جو ہے اس کو لینے کے بعد، اس کو تحریر کرنے کے بعد وہ عدالت جو ہے اس پراپرٹی کی بابت دعوے کی سماعت کر سکے گی اور پھر اس عدالت کو مکمل طور پر اختیار سماعت ہوگا جس طرح وہ پراپرٹی اسی عدالت کی جو ہے وہ علاقہ میں واقع ہوگی۔ اور مزید یہ کہ اگر مقدمہ جو ہے وہ کسی شخص یا اس کی منقولہ جائیداد جو ہے اس کو نقصان پہنچانے کی بابت اس کی زر تلافی کے لیے دائر کیا گیا ہو، یا پھر ایسا جو معاملہ ہے وہ ایک عدالت کی حدود جو ہے وہ دوسری عدالت میں، مطلب جو نقصان جس نے پہنچایا پراپرٹی کسی پراپرٹی کی بابت اگر کسی بندے نے اس کا نقصان کیا، پراپرٹی کسی دیگر عدالت کی جورسڈکشن میں ہو اور وہ بندہ جو نقصان پہنچانے والا ہے اس کی رہائش یا اس کا بزنس یا کاروبار یا اس کی عارضی یا مستقل رہائش جو ہے وہ کسی دیگر عدالت کے علاقہ میں ہو، تو پھر یہ بھی مدعی کا اختیار ہوگا کہ وہ دونوں عدالتیں جو ہیں ان کو اختیار سماعت حاصل ہے، تو پھر مدعی جس عدالت میں چاہے گا وہ مقدمہ دائر کر سکے گا۔ اس معاملے کو ہم ایگزامپل کے ساتھ ڈسکس کر لیتے ہیں تاکہ معاملہ جو ہے وہ مزید کلیئر ہو جائے۔ فار ایگزامپل اے جو ہے اس کی رہائش کراچی میں ہے، جبکہ ایک شخص بی ہے اور اس نے نقصان پہنچایا جو کہ کوئٹہ میں رہائش پذیر ہے، تو جو بی ہے جس کو نقصان پہنچا اس کو حق حاصل ہوگا کہ وہ کراچی یا کوئٹہ دونوں میں سے جس عدالت میں چاہے وہ دعویٰ دائر کر سکے گا۔ اسی طرح ہم ایک اور ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں کہ اے جو ہے وہ لاہور میں رہائش پذیر ہے مگر بی جو ہے اس کی بابت وہ ایک کوئی جو ہے وہ توہین آمیز مواد شائع کرتا ہے، تو جو اشاعت کرتا ہے وہ کراچی میں ہوتی ہے، تو پھر بی کو اختیار ہوگا
کہ وہ اے جو ہے اس کے خلاف لاہور کی عدالت میں دعویٰ بھی دائر کر سکتا ہے اور کراچی کی عدالت میں بھی دعویٰ دائر کیا جا سکتا ہے۔ یہ تھے جو اموویبل پراپرٹی ہے ان کی بابت جو دعویٰ جات تھے ان کے متعلق تھا، اور جو دیگر دعویٰ جات ہوں گے وہ وہاں پہ دائر کیے جائیں گے جہاں مدعا لے کی رہائش ہوگی۔ تو پھر دیکھنا یہ ہوگا کہ مدعا لے جس جگہ پر مستقل طور پر رہائش پذیر ہوگا وہاں بھی دعویٰ دائر کیا جا سکے گا، اور یہاں پہ اس کی عارضی رہائش اگر ہے وہاں پر بھی دعویٰ دائر کیا جا سکے گا، اور جدھر وہ بزنس کر رہا ہے اس کا کوئی بزنس ہے، کاروبار ہے، جاب ہے، اس ایک علاقے کی عدالت کو بھی اختیار سماعت حاصل ہوگا، اور دعویٰ مدعا لے کی ان تینوں جگہوں میں سے جس عدالت میں بھی مدعی چاہے گا وہ دعویٰ جو ہے وہ دائر کیا جا سکے گا۔ اور اس کو ہم وضاحت ایک اگزامپل کے ساتھ کر لیتے ہیں کہ کوئی شخص جو ایک جگہ پر مستقل طور پر رہتا ہے اور دوسری جگہ اس کی عارضی رہائش ہے، مثلا وہ لاہور میں اس کی مستقل رہائش ہے لیکن وہ پنڈی میں جو ہے وہ بزنس کرتا ہے، تو مدعی جو ہے اس کو حق حاصل ہوگا کہ وہ دعویٰ جو ہے دونوں جگہوں میں سے جس عدالت میں چاہے وہ دعویٰ دائر کر سکتا ہے۔ یا فار ایگزامپل اگر کوئی کارپوریشن ہے یا کمپنی ہے، اس کا مین دفتر لاہور میں ہے لیکن اس کا جو ذیلی دفتر یا چھوٹے آفسز ہیں وہ دیگر شہروں میں ہے، اس کا ایک ذیلی دفتر فیصل آباد میں بھی ہے، تو مدعی نے اس کارپوریشن کے خلاف اگر کوئی کیس یا کوئی دعویٰ دائر کرنا ہے تو پھر اس مدعی کو حق حاصل ہے کہ وہ دونوں شہروں کی جس عدالت میں چاہے گا وہ دعویٰ دائر کر سکے گا۔ تو یہ تھا عدالتوں کا اختیار سماعت کہ سول دعویٰ جات جو ہیں وہ کن عدالتوں میں دائر کیے جا سکتے ہیں، کس عدالت کو اختیار سماعت حاصل ہے۔ میرے خیال میں یہ ٹاپک جو ہے یہ اس کی کافی حد تک کلیئرٹی آپ کے مائنڈ میں آ چکی ہوگی، اور اگر پھر بھی اس کی بابت کوئی ایمبیگوٹی یا کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہے تو نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں سوال بھیج کر آپ اس کا جواب لے سکتے ہیں۔ اور آج کے لیے یہی ٹاپک تھا، اور آئندہ انشاءاللہ کسی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اگر آپ قانونی آگاہی میں دلچسپی رکھتے ہیں اور ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو آپ سبسکرائب کر سکتے ہیں، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیا کریں تاکہ اس علم کی اشاعت میں آپ کا بھی حصہ جو ہے وہ ڈالا جا سکے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وسلام۔